ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، علاقہ مرمت کے بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کا جو وقت ہے وہ 23 سال لگے۔ بہت ہی مبارکباد ہیں وہ بچے جن کو آج علماء کرام کے ہاتھوں سے دستار پہنا دی جائے گی، اور اس کے بعد مبارکباد ہیں ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو گھروں سے نکالا۔ یہ بہت ہی کٹھن امتحان ہوتا ہے کہ جس وقت بچے کو گھر سے مدرسے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ بچے کی یاد آئے گی، بہن بھی رو رہی ہے کہ بھائی کی یاد آئے گی، باپ بھی رو رہا ہے کہ نہ جانے مدرسے میں کس طریقے سے یہ رہے گا، اس کے کھانے کا کیسا نظم و ضبط ہوگا۔ وہ بچہ جو گھر کے اندر دن میں نہ جانے کتنے ہی مرتبہ ناشتہ کر لیتا تھا، اب ماں باپ کو فکر ہے کہ نہ جانے میرے بچے کو ناشتہ طریقے کا ملے گا یا نہیں۔ یہ سب امتحانات سے گزر کر یہ والدین اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں، وہ محض اس نیت سے ڈالتے ہیں، اس نیت کے ساتھ مدرسے میں ڈالتے ہیں کہ ہو نہ ہو کل قیامت کے دن یہ بچہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور کیوں نہ بنے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر میں ایک حافظ کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے بچے، اے حافظ قرآن پڑھتا جا، اور اس طریقے سے پڑھ کہ جس طریقے سے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور تیری منزل وہاں پر ہے جہاں پر آخری آیت پر تو پہنچے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن کا مقام تو یہ ہے، افسوس ہے دنیا کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ حفاظ کرام سے بدزنی ہو جاتی ہے، علماء کرام سے بدزنی ہم لوگ کر ڈالتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا ایسے لوگوں کے متعلق جن کے اوپر جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا ہوگا، کہہ دیا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، تو ان 10 بندوں کو جن کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہے، تو اگر ان کی سفارش کرتا ہے تو تیرے صدقے میں ان جہنمیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ایک حافظ قرآن کو۔ اور اگر اس کا ایک محاسبہ کیا جائے
کہ ہر گھر کے اندر ایک حافظ اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت جنت میں چلی جائے. گھر کے اندر ایک حافظ ہو, ہم مان کے چلیں گے اس حافظ کے 2 ماں باپ, اس کا ایک بھائی یا 2 بھائی, یا اسی طریقے سے اس حافظ کے 2-3 آگے بچے, اس کی بیوی, تو گویا گھر کے اندر 10 افراد موجود ہیں اور یہ حافظ ان میں 11واں فرد موجود ہے. تو کل قیامت کے دن کیا یہ اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جائے گا؟ یقیناً لے جائے گا. اور اس سے آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بچے کو کلام پاک حفظ کروایا, یاد کروایا, کل میدان محشر میں اس کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنا دیا جائے گا. کتنے مبارکباد ہیں ان کے والدین کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام سند دے رہے ہیں, ایک قسم کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تم نے اپنے بچے سے جدائی کو قبول کر لیا, بہن نے اپنے بھائی سے جدائی کو قبول کر لیا, ماں نے اپنے لگتے جگر سے جدائی کو قبول کر لیا, لیکن والدین کو یہ ایک قسم کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ کل میدان محشر میں تمہیں اس جدائی کا صلہ دیا جائے گا. اور وہ صلہ کیا ہوگا کہ تمہارے سر کے اوپر روشن تاج پہنا دیا جائے گا. جب والدین کا یہ مقام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا, جس کے سینے کے اندر اللہ کا محبوب کلام ہوگا, اس کا عالم تو کچھ عجیب ہی ہو سکتا ہے. میرے ایمانی بھائیوں, ہم نے ارادے کرنے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آج جتنے افراد یہاں آئے ہوئے ہیں وہ سب حسرت لیے یہاں سے جائیں گے کہ کاش میرا بچہ بھی حفظ کلام اللہ ہوتا, آج اس کے سر کے اوپر بھی دستار پہنا دی جا رہی ہوتی. ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں گے. جس طریقے سے ایک عجیب نظام بھی ہے, آج دنیا داری ہے, دنیا کی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. صبح بچے کو مکتب بھیجنے کے لیے, اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں مکتب سے جڑا ہوا ہوں, میں مدرسے میں نہیں پڑھاتا بلکہ میرے 3-4 مکاتب چل رہے ہیں. صبح بچہ اسی حالت میں, اس کے سر پہ ٹوپی نہیں, اس کے جسم پر لباس اچھا نہیں, اور بھیج دیا جاؤ قرآن پڑھنے کے لیے, جاؤ قاعدہ پڑھنے کے لیے. اس کے برعکس ہم دیکھیں سکول کو بچے بھیجا جا رہا ہے, ماں اٹھاتی ہے, اٹھا کر اس کو کہتی ہے لیجئے برش اور ٹوتھ پیسٹ لے لے, اپنے دانتوں کو صاف کر. اس کے بعد ماں کنگھی اور تیل لے کر آ جاتی ہے کہ بیٹا تو ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے, تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, یہ لے تو تیل لگا لے. اور اس کے بعد اس کے چہرے کے اوپر کریم ملتی ہے, اور پھر اچھے لباس, جو سب سے بہترین لباس گھر کے اندر ہوگا, اس کو پہنا کر اس کو ایک ایسی تعلیم سکھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے جس کا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر فائدہ ہو, لیکن آخرت میں اس کا کوئی نفع نہیں ہونے والا. اس کے لیے اتنا بن سنور کر بھیجا جا رہا ہے. کیا قرآن اتنا یتیم ہو گیا؟ کیا قرآن اتنا بے بس ہو گیا؟ کیا قرآن اتنا لاوارث ہو گیا کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے تیاری نہیں کرتے؟ ہم اس کو سیکھنے کے لیے یوں ہی نیند والی حالت میں آ جاتے ہیں, اور بس ہمیں تو صرف پھر ماحول یہ ہے کہ صرف مہینہ ہو جاتا ہے, والدین اساتذہ سے رابطہ کرتے ہیں, وہ مدرسے کی بات ہو یا مکتب کی بات ہو, مدرسے کے استاد سے کہتے ہیں کہ جناب میرا بچہ پڑھ کیوں نہیں رہا ہے. وہ چاہتے یہ ہے, والدین چاہتے یہ ہے کہ میرا بچہ ایک ہفتے کے اندر اسکالر بن جائے. نہیں ہو سکتا. آپ یہاں آپ کے سامنے علماء کرام موجود ہیں, ان سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگا. یہ کہیں گے کہ ہم نے راتوں کی نیندوں کو حرام کر ڈالا, دن کے سکون کو حرام کر ڈالا. میں خود اس بات کا دعوے دار ہوں کہ ہم دارالعلوم میں جس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے, امتحان کا وقت تھا, ہمیں شام کو تکرار کے لیے بیٹھے اور فجر کب ہو گئی ہمیں خود معلوم نہیں تھا. یہ حقیقت ہے. آپ مدارس کے حالات دیکھیں گے تو آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس وقت دنیا سوئی پڑی ہوتی ہے, جس وقت ساری دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے, اس وقت ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کے زبان سے ابھی اچھے طریقے سے الفاظ ادا نہیں ہوتے, وہ توتلی زبان میں یوں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آسمان سے اللہ کوئی عذاب ڈالنے والا ہوتا ہے, بستی
پر عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے. نیچے سے مدرسے کا بچہ، مکتب کا بچہ یوں کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے اللہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں، جس قرآن کی میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے کسی بھی حرف کے اندر کوئی شک نہیں ہے، عذاب نازل وہ ہونے والا ہوتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں یہاں پر حافظ قرآن موجود ہیں، یہاں پر قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود ہیں، اس لیے یہاں سے عذاب کو ہٹا دیا جائے. یہ ہے مدارس کی اہمیت. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. آج کے وقت میں بھی کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، قرآن کے الفاظ کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، لفظی طور پر بھی معنوی طور پر بھی تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئے. کیوں ناکام ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ نے خود وعدہ دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، میں نے ایک ایسا ذکر نازل کیا ہے جس کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام سے پہلے جتنی شریعتیں دنیا کے اندر نازل ہوئی ان کے اندر تحریف کر دی گئی، ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، لیکن قرآن کو اللہ نے کل قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھی ہے. کیسے حفاظت ہو سکے گی؟ کس طریقے سے حفاظت ہو سکے گی؟ جس وقت ہندوستان کے اندر انگریز داخل ہوا، انگریز نے ایک وفد کو بھیجا کہ جاؤ ہندوستان میں دیکھو وہاں پر ہم اپنی حکومت کو کس طرح مستحکم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے وہاں پر حکومت جما سکتے ہیں. وہ وفد آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر علماء بڑی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، حفاظ کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، مدارس جہاں پر تاریخ بتلاتی ہے کہ ہندوستان کے مرکز دہلی کے اندر 1000 سے زائد مدارس موجود تھے. جب وہ یہاں پر آئے، یہاں سے انہوں نے ایک ہسٹری لکھی اور اپنے سربراہ کو بھیجی کہ آپ اپنی حکومت نہیں جما سکتے. انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اگر تم حکومت جمانا چاہتے ہو ان علماء کو کاٹنا شروع کر دو، ان علماء کو ذبح کرنا شروع کر دو، ان کی مساجد کو تہس نہس کر دو، ان کے مدارس کو تہس نہس کر دو. پھر علماء کا وہ حال کر دیا گیا، حفاظ کا وہ حال کر دیا گیا کہ خیبر سے لے کر چاندنی چوک تک کوئی ایسا درخت خالی نہ تھا جس پر کسی حافظ کی گردن، کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی. پھر ایک انگریز آیا، اس نے مدرسے کو جو مسمار کر دیا، وہاں کے جو قرآن موجود تھا ان کو جلا دیا. پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے قرآن کو ختم کر دیا، میں نے اللہ کے کلام کو ختم کر دیا. ایک قاری، ایک قرآن کا حافظ استاذ باہر نکلا، اس نے کہا کہ افسوس ہے تیری اس ذہن پر مجھے افسوس ہے، تو کیا قرآن کو ختم کرے گا؟ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو نابینا تھا اس کو مدرسے کی درسگاہ سے نکالا اور کہا کہ اے بیٹے تو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر. اس بچے نے شروع کیا، الف لام میم پڑھتا چلا جا رہا ہے. انگریز حیران ہو گیا، انگریز پریشان ہو گیا کہ ہم نے اتنی محنت کر دی، ہم نے اتنے مدارس کو مسمار کر دیا، لیکن یہ کیسے ختم نہیں ہوا؟ اس حافظ قرآن نے کہا کہ تم اوراق کو ختم کر سکتے ہو، قرآن کے اوراق کو مٹا سکتے ہو، لیکن اس حافظ قرآن کے دل کے اندر قرآن جو موجود ہے اسے کیسے نکال سکو گے؟ اسے کس طرح مٹا سکو گے؟ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی ذمہ داری میں نے لے رکھی ہے. دنیا کے سارے لوگ مل کر آ جائیں، ساری دنیا کے یہودیت مل جائے، عیسائیت مل جائے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے الہادی مل جائیں اور وہ قرآن کو ختم کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے. ماضی بعید کے اندر انگریزوں نے یہ کام کیا تھا، ناکام ہو کر چلے گئے. اور ماضی قریب کے اندر ہمارے ہندوستان میں وسیم رضوی نے یہ کوشش کی کہ قرآن کے اندر سے 26 آیات کو نکالنے کی کوشش کی. اللہ نے اس طریقے سے ذلیل کیا کہ مرتد اور وہ منکر بن گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. بہرحال میں نے بات نہیں کرنی تھی، ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. میں خود اس نیت سے یہاں آیا تھا کہ میں علماء کرام کی بات سنوں گا اور ان کی بات پر عمل کر کے اپنے ایمان کو تازہ کروں گا. لیکن جب ہمیں حکم مل گیا تو ایک مشہور
قول ہے عربی کا کہ الامر فوق الادب، کہ ادب جو ہے یہ حکم جو ہوتا ہے یہ ادب سے اوپر ہوا کرتا ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آ گیا. بہرحال مبارکباد ہیں یہ بچے، اور اس کے ساتھ میں مبارکباد ہے ان کے اساتذہ، اور خصوصاً ان کے والدین کو مبارکباد ہے کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی، اتنی جدائیاں برداشت کی، لیکن یقین مانیے ان جدائیوں کا ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے علماء کرام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس دور دراز علاقے میں آئے، اور ہم کوشش یہ کریں، ہم نیت یہ کریں کہ جو کچھ یہاں پر علماء کرام کی زبانی ہم سنیں، ہم اس کو اپنے دامن میں سپیٹ کر چلے جائیں، تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے اس حقیر انسان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام سامعین کو کہی ہوئی بات اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.